بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیارے بچوں، لائق حمد و ثنا ہے وہ ذات جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، جس کی عبادت و بندگی کی خاطر ہم نے جنم لیا ہے، جس کی طرف ہم سب کو پلٹنا ہے، جو ہمارا محاسب ہے، جو رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، جس کی طرف ہر پکار حق ہوا کرتی ہے اور جس کے حضور حاضر ہونا ہے، جس کی تعریف جس کی زبان میں ابھی کی گئی ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خود اس نے اپنی تعریف کی ہے۔ بعد درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی، امام اعظم، داعی اعظم، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حلال رزق آخر کیوں، یا حلال رزق ہی آخر کیوں۔ حضرات سامعین، اس موضوع کی، اس عنوان کی وضاحت سے قبل یہ جان لینا ضروری ہے کہ رزاق کون ہے، رزق کا مالک کون ہے، اور رزق کہاں سے آتی ہے، کس نے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمائے ہیں، جیسا کہ 12ویں پارے کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر جتنے بسنے والے، چلنے پھرنے والے انسان، حیوان، جنات، شیطان، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض جتنے ہیں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ جیوت ہوں یا جیوت نہ ہوں، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ اور ایک جگہ بیان فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزیاں آسمان سے آتی ہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدے کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے، وہ کھائے بغیر تم مر ہی نہیں سکتے، اور جو تم خود کھانا چاہو وہ کھا بھی نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی موت کے آخری سانسیں گن رہا ہے، موت کے دروازے پہ ہے، سکرات کا عالم ہے، غرغرہ چالو ہے، جب اس کے منہ میں دودھ یا پانی یا شہد یا زمزم کچھ بھی ڈالا جاتا ہے نا، باہر آ جاتا ہے، ٹائم پورا ہو گیا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جتنا وعدہ کیا تھا اللہ رب العالمین نے آپ کو دینے کا، آپ کو کھلانے کا، اتنا دانا دانا آپ کو کھلا دیا، اس سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے، اور اس سے کم کھا کر آپ مر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت
ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، موقوف روایت ہے، اس سے پہلے میں نے مرفوع موقوف روایت کے بارے میں بتایا تھا، آپ کے ذہن میں بات ہوگی، صحابی کا اپنا قول ہے اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح الجامع میں نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں الرزق اشد طلبا للعبد من اجلہ، رزق بندے کو اس کی موت سے زیادہ سرچ کرتا ہے، صحیح روایت ہے یہ، الرزق اشد طلبا للعبد من اجلہ، موت اتنا بندے کو سرچ نہیں کرتا، موت اس کے پیچھے اتنا نہیں لگتا جتنی روزی اس کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ رزاق اللہ رب العالمین ہے، آسمان سے روزی آتی ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے اور وعدے کا پورا پکا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین خلاف ورزی نہیں کرتا، جو وعدہ کیا ہے پورا کرتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنا مقدر میں ہے اتنا کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اتنا رزق کو سرچ نہیں کر سکتے جتنا رزق آپ کو سرچ کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اس بات کو جان لینے کے بعد رزق حلال آخر ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی دیا ہے، ہم نے دیا ہے تم کو۔ کمانے کے بعد یہ نہ کہو قارون کی طرح، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس ہے یہ میرے علم کی، میری ڈگری کی، میری کوشش کی، میری محنت کی، میرے تجربے کی اور میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ تو قارون کا شیوا ہے، یہ تو قارون کا طریقہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے جو تم کو روزی دیا ہے اس کو کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، پاکیزہ روزی کھاؤ، شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر حقیقت میں تم سچے ایمان والے ہو، موحد ہو۔ حضرات گرامی، حلال روزی سے ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، حلال روزی کا توحید سے بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ حلال روزی نہ کھائے، اور وہ موحد اللہ کی نظر میں ہو ہی نہیں سکتا جس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے جب تک کہ حلال روزی نہ کھائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم پریشانی میں ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، وسائل نہیں ہیں، مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں اور کہیں سے بھی راستہ نکال لیتے ہیں، حلال راستے کو بند کر کے حرام راستے کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور 13 سال ہے، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت پیش کیا، پھر اس کے بعد 2 سال اعلانیہ دعوت شروع ہوئی تو اس میں دشمن بڑھنے لگے، سامنے آنے لگے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 سال مسلسل ظلم توڑے گئے، صحابہ کرام پر توڑے گئے، وہ سب آپ کو پتہ ہے۔ پھر اس کے بعد 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماحول میں شہر کے باہر، مکہ کے اطراف، یمن اور طائف کا سفر کیا، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا۔ مسائل ان کے سامنے کم نہیں تھے، وہ مسائل کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ 13 سال کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں،
ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ساری چیزوں کو داؤں پہ لگا دیتا ہے، مگر ایمان کو باقی رکھتا ہے۔ اگر حقیقت میں وہ اللہ والا ہے، ایمان والا ہے، اگر ہم ایمان والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اور وہ 13 سال زندگی میں وہ 3 سال کا سوشل بائیکاٹ دیکھیے، جس میں صحابہ کرام بغیر چھت کے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے، تپتی ہوئی زمین ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، عورتیں ہیں، جن کے لیے کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، درخت کے پتے چبا رہے ہیں اور چمڑے بھگو کر کے چوس رہے ہیں۔ مکہ کی بازاروں میں اس بائیکاٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ مہنگی کر دی جا رہی ہیں، مسلمان اس کو خرید نہیں سکتا، اور کوئی خریدنا بھی چاہے تو دام بڑھا دی جا رہی ہے۔ ایسی سچویشن میں مسلمانوں نے ایمان کی حفاظت کیا، ایمان کو باقی رکھا، جان گنوا دیا۔ مائیں جن کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ بچے بھوک سے سوکھ گئے، ماؤں کے سینے میں دودھ نہیں تھا، عورتیں مر گئیں، بچے مر گئے، بوڑھے مر گئے، بلکتے سسکتے روتے ہوئے، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج مسلمان اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، مگر اس ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہیں کرتا۔ ایمان والا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت میں اسے چاہیے کہ وہ حلال کھانا کھائے، حرام کھانے سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ صحابہ کی پوری لائف ان کے سامنے ہے، صبح کو کھائے شام کو نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم آپ جانتے ہیں، 2 مہینے تک اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 2 کالی چیزوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے گھر والوں کا گزر ہوتا تھا۔ کالی چیزیں، ایک کھجور اور دوسرا پانی، 2 مہینے گزر جاتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، مگر کبھی حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف منہ نہیں مارے۔ ہم کو کیا پریشانی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہائی لیول کے ایمان والے مسلمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار لوگ۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا؟ اصحاب کہف وہ چند نوجوان، فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جو چند تھے، مٹھی بھر تھے، جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے شہر چھوڑ کے غار میں جا پڑے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسباب مادی اور اسباب معنوی 2 چیزیں ہیں۔ ہم اسباب مادی پر صرف بھروسہ کرتے ہیں، مگر صحابہ ایمان والے، اللہ والے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اسباب معنوی پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، اسباب مادی سے کہیں زیادہ۔ حضرات گرامی، اسباب مادی کیا ہے؟ یہ نوجوان تھوڑا سا توشہ اور سامان لے کر گئے تھے، جب وہ توشہ وہ سامان ختم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو 309 سال تک سلا دیا۔ یہ اسباب معنوی ہے، بغیر کھائے اور پیے 309 سال تک زندہ رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، ہم نہیں پیئیں گے تو مر جائیں گے، ہم نہیں کمائیں گے تو مر جائیں گے۔ بتائیے کسی صحابی کو جو بھوک سے مر گیا ہو، کسی صحابیہ کو۔ حضرات گرامی، آپ اور ہم اسباب مادی سے زیادہ اسباب معنوی پر بھروسہ ہم کو کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم اسباب معنوی جو اللہ کے پاس ہے، ٹوٹل اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اس پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ ہم تو اپنی کوشش پر، اپنی محنت پر، اپنی ڈگری پر، اپنے پیسوں پر، اپنے سورسز پر، اپنی کرسی پر اور اپنے وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو کیا کھائیں گے؟ حضرات گرامی، ان کو دیکھیے، ٹفن ختم ہو گیا، ختم ہوتے ہی جو اسباب مادی تھا دنیا کا، ختم ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اسباب معنوی ان کو حاصل ہوا۔ 309 سال بغیر کھائے پیے زندہ رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تجلیات نبوت اٹھائیے، رحیق المختوم اٹھائیے، رحمت للعالمین اٹھائیے، دا سیل نیکٹر اٹھائیے،
سارے کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے تھے یثرب سے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، اسلام کے بارے میں معلومات کرنے۔ اسلام قبول نہیں کیا تھا، خالی اسلام کی طرف میلان ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی آرزو ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حرم کے اندر، بعض مورخین نے 1 ہفتہ لکھا ہے، بعض مورخین نے 1 مہینہ لکھا ہے، کہ 1 مہینہ یا 1 ہفتہ بغیر کھائے صرف زمزم پر گزار دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں مر جائیں گے؟ ایمان ہونا چاہیے، ایمان۔ کوئی نہیں مرتا، ایمان کے ساتھ مریے۔ حرام کھانا کھا کے اگر مریں گے تو اس جسم کا اور اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ مریے، ہمیشہ اللہ کی نظر میں زندہ رہیں گے، اور ایمان کے ساتھ رہیں گے تو اسباب معنوی اللہ خود مہیا کرے گا۔ آپ کے اسباب مادی ختم ہو جائیں گے آپ کے ایمان کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے، یہ لوگ غار میں تھے، اللہ رب العالمین نے ان کی کئی طرح سے حفاظت فرمائی ایمان کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ ان کو سلا دیا، دوسرے ان کی آنکھوں کو کھول دیا، تیسرے ان کو یہ کروٹ بدل رہے تھے، کیونکہ زمین ایک ہی طرف زمین پر لیٹنے سے زمین وہ چیز کو کھا جاتی ہے، اس کی فطرت ہے۔ کروٹ بدل رہے تھے، سورج ان کے دائیں بائیں کٹ کے نکل جا رہا تھا، اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، چوکھٹ پر ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہاں ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، جو اس طرف جاتا ہیبت سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ اتنے سارے وسائل معنویہ اللہ رب العالمین نے ان کو مہیا کیا صرف ایمان کی وجہ سے۔ پھر یہ اٹھے 309 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو اٹھایا، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ جب یہ اٹھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف چند سکے تھے 300 سال پرانے، چاندی کے بیورق، چاندی کے سکے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ، ایک آدمی کو دے کے بھیجا شہر، اور کہا جاؤ، ایسی سچویشن میں آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بھیا جو ملتا ہے لاؤ، پیٹ بھریں گے، پیٹ بھرنا چاہیے، بعد میں دیکھیں گے مسئلہ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، پیٹ بھرنے دو، پہلے جان میں جان آنے دو، پہلے سکون آنے دو، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ لوگ 309 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ جس آدمی کو شہر بھیج رہے ہیں پیسہ دے کر کے کھانا لانے کے لیے، اسے کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، ارے تم شہر تو جا رہے ہو لیکن خیال کرنا، ازکا طعامن، سب سے زیادہ نیٹ، صاف ستھرا، پاکیزہ، حلال کھانا لے کے آنا۔ حضرات گرامی، سب سے زیادہ ازکا طعامن، سب سے زیادہ پاک و صاف حلال نیٹ کھانا لے کے آنا۔ اس سکے کے ذریعے ہمیں حلال کھانا چاہیے۔ ایمان والا اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر حلال کھانا ہی اختیار کرتا ہے، حرام کی طرف نہیں بھاگتا۔ اور ہم کہتے ہیں وسائل نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، یہ دیکھیے، اگر ہم ایمان والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم تمام حرام کھانوں کو چھوڑ دیں، جیسے کہ صحابہ نے چھوڑ دیا، جیسے کہ اصحاب کہف نے چھوڑ دیا۔ اس ایمان کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی، حلال کھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ حلال کھانے سے اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تک آپ حلال نہیں کھائیں گے، اعمال صالحہ کی آپ کو توفیق نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ،
اور اللہ رب العالمین نے اسی کا مومنین کو حکم دیا ہے، جیسا کہ اس نے انبیاء کو، مرسلین کو اسی کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ روزی کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور دوسرے علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ حلال روزی کا عمل صالح سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک طرف کہا حلال کھانا کھاؤ، دوسری طرف کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرو۔ مفسرین نے کہا دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک آپ حلال نہیں کھائیں گے آپ کو عمل صالح کی توفیق نہیں ہوگی، اس لیے حلال کھانا ضروری ہے، کیونکہ عمل صالح حلال کھانے کی دعوت دیتا ہے اور حلال کھانا عمل صالح کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات گرامی، حلال روزی کھائیے، حلال سورسز اختیار کریے، حلال ذرائع اختیار کریے، کیونکہ اس کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا، عبادت، اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں، پہلے تو توفیق نہیں ہوگی، حرام کھائیں گے تو اعمال صالحہ کی توفیق چھین لی جائے گی، اور پھر اگر توفیق مل گئی تو قبولیت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ سوالیہ نشان، جب تک آپ حلال نہیں کھائیں گے آپ کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک آدمی لمبا سفر کر کے گیا ہے، مسافر کی دعا حدیث میں مقبول ہے، اور پراگندہ حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں، دھول میں اٹا ہوا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کو جو بندہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ہاتھ اٹھانے کی 30 سے 32 روایتیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ اونٹنی کی نکیل تھامی ہوئی ہے، ایک ہاتھ سے اپنا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ اہمیت ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ ایک ہاتھ میں اونٹنی کی رسی ہے اور دوسرے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے ہیں، دوسرا ہاتھ آپ نے دعا کے لیے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ مقام ہے دعا کی قبولیت کا اس ہاتھ کے اٹھانے میں، حضرات گرامی۔ اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو شخص، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ شیطان ابلیس نے بھی اسی لفظ سے دعا کیا تھا، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اے میرے رب، تو نے تو ہمیں رادہ درگاہ کر دیا، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے مقربین کی لسٹ سے نکال دیا، پھینک دیا، ہم کو ذلیل و رسوا کیا۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، اے میرے رب۔ رب بھی، یہاں بھی دیکھیں رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں تجھ سے قیامت تک کے لیے مہلت چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا جا، تجھے میں نے دیا۔ ربی سے سوال کرنے پہ ابلیس کو بھی ملا۔ قرآن کریم پڑھیے، اس لفظ کے ساتھ دعا کر رہا ہے بندہ، مسافر ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، پراگندہ حال ہے، اللہ کے اس نام کے ذریعے جس کو ابلیس نے بھی استعمال کیا تو اس کی دعا قبول ہوئی، اس کی حاجت پوری ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے،
اس کی پوری پرورش حرام کی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو کہاں سے اور کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, خیالوں میں گم ہیں. ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے دعا کرو, اولاد کے لیے کرو, بیوی کے لیے کرو, بیٹوں کے لیے کرو, عامت المسلمین کے لیے کرو, اہل فلسطین کے لیے کرو. پہلے یہ تو سوچو کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. کھانا کون سا کھا رہے ہیں آپ, حلال یا حرام کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ پانی میں نہیں پیتا, پانی بسلری پیتا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ پہلے چیک کرتے ہیں. نل کا ہے, بلدیہ کا ہے, بورویل کا ہے, پیوریفائی کیا ہوا ہے, بسلری ہے, اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں. حضرات گرامی, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں, اس بیک گراؤنڈ کی چیکنگ سے پہلے اپنا بیک گراؤنڈ چیک کریے کہ آپ جو بسلری استعمال کر رہے ہیں اس میں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پیسہ کیسا لگا ہوا ہے, حلال کا یا حرام کا, کالا یا سفید. پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریے. آپ کے کتنا بھی پیوریفائی کر لیجئے, صاف اور ستھرا کر لیجئے, وہ پیوریفائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں حلال پیسہ نہ لگا ہو. یہ خیال, یہ تصور لوگوں کے ذہنوں سے محو ہوتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. بس جو چیز چمکتی ہے, چمچماتی ہوئی چیز سونا نظر آتی ہے. کپڑا شاندار ہے مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی, گاڑی شاندار ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ گھر شاندار ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کا جسم خوبصورت ہے, شاندار ہے, مگر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ چیک کریے. دعا قبول ہونے سے پہلے, دعا مانگنے سے پہلے, دعا کی قبولیت سے پہلے یہ چیک کریے. حضرات گرامی, ضروری ہے, ہماری کوئی بھی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے تو دعائیں لوگ کر رہے ہیں نا, عرفہ میں کر رہے ہیں, مزدلفہ میں کر رہے ہیں, منا میں کر رہے ہیں, حرم میں کر رہے ہیں, مدینہ میں کر رہے ہیں, کہاں کہاں نہیں کر رہے ہیں. حضرات گرامی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک زمانہ میری امت پر ضرور گردش کرے گا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ, رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ایک زمانہ میری امت پر ضرور رن کرے گا, گردش کرے گا, جس میں میری امت اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی کہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. پیسہ ہو کیسا ہو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس پیسہ ہونا چاہیے. آج وہی حال ہمارا ہو گیا ہے. ڈریے اللہ رب العالمین سے, اس کے سوال سے, اس کے پکڑ سے, اس کے عذاب سے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حلال کھانا ضروری ہے اس لیے کیونکہ آپ سے 5 سوال ہونے والے ہیں. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5, عن عمره فيما افنى, وعن شبابه فيما ابلى, وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه, وماذا عمل فيما علم, رواه الترمذی. وقال هذا حدیث صحیح. 2 سوال آپ سے ہوں گے آپ کی لائف کے سلسلے میں, 2 سوال آپ کے ہوں گے آپ کے مال کے سلسلے میں. وعن مالہ من این اکتسبہ, سورسز بتا بندے, پیسہ کہاں سے کمائے. آپ سوچ رہے ہیں چھوٹ جائیں گے. لا تزول قدم عبد, یہ پرچہ آؤٹ ہے, اور آپ کو ڈسٹینس بھی بتا دی گئی ہے, مسافت بھی, کہ اللہ کے سامنے آپ کو ٹھہرنا ہے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا, تنہا ٹھہرنا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہے, وکالت کرنے والا دنیا میں جو دھول کی رسی بن کر کے آپ کو دوسروں کا سامان دلوا دیتا ہے, جج کے پاس بحث کر کے, جھوٹی گواہی پیش کر کے لوگوں کے اوپر دھوکہ کرتا ہے اور فراڈ کر کے دوسروں کی چیز دوسروں کو دے دیتا ہے. کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, آپ ہوں گے, آپ کا رب ہوگا. اور کہا گیا لا تزول قدم عبد, بندے کے قدم مجال نہیں کہ ایک بالشت ادھر ادھر ہو جائیں جب تک یہ 5 سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات رب العالمین کے ہاں نوٹ نہ کر لیے جائیں. اتنا آسان نہیں ہے. پجرے سے جان چھوٹ جانا, قبر سے محشر پہنچ جانا, محشر سے جنت پہنچ جانا, اتنا آسان نہیں ہے. منزل بڑی طویل ہے اور بڑی دشوار کن راستے ہیں. حضرات گرامی, وعن مالہ من این اکتسبہ, پیسہ کہاں سے کمائے. اچھا, یہیں پہ اگر ٹھیک ہے آپ کے سورس آف انکم
ذرائع اچھے ہیں، حلال طریقے سے ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا جو بھی محنت کی مزدوری کر رہے ہیں آپ، اچھا پیسہ، حلال پیسہ، نیٹنس زندگی میں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہوگا پیسہ خرچ کہاں کرے. جو لوگ یہاں نکلیں گے یہاں پھنس جائیں گے. پیسہ کہاں خرچ کرے؟ تو آپ بول دینا آسانی سے، میں نے شادی کیا تھا، اس شادی کو میں نے میمورائز کیا تھا، آئیڈیل بنایا تھا، دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا تھا. جو شادی محمد الرسول اللہ کی نہیں تھی، شرعی شادی میں نے نہیں کیا تھا، رسمی شادی کیا تھا. اس شادی میں نے 20 لاکھ لگائے، 25 لاکھ لگائے، 1 کروڑ لگائے. اللہ کے سامنے بول دینا جان چھوٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی آپ کی جان. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. خرچ کہاں کرے؟ بہت مشکل ہے اللہ کے سامنے. اور یاد رکھیے، من نوقش الحساب فقد عذب. بخاری کی روایت ہے، رسول فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہے، مگر جس سوال کے پیچھے اللہ چوں چرا کیا، واٹ وائی ہوز لگایا، تو اب سمجھو کہ وہ جہنم میں جائے گا، بغیر عذاب کے جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بھی یہ پیچھے لگا ہوا ہے. سوال کے بعد چوں چرا بھی ہو سکتا ہے، کیوں کیا، کتنا کیا، کاہے کو کیا، کب کیا. جب یہ سوال ہوگا تو سمجھو عذاب دیا جائے گا، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. حضرات گرامی، ضروری ہے کہ آپ آخرت کے حساب کو چیک کریں اور آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اپنی تیاری کریں، اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کیا کما رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے حلال و حرام کی تمیز جانوروں میں بھی رکھی، جانوروں میں بھی رکھی. ایک حدیث سناؤں آپ کو، مسند احمد کی روایت ہے، غور سے سنیے گا، نوٹ کر کے جائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا كان يبيع الخمر في سفينة وكان يشوب الخمر بالماء ومعه قردة فأخذ الكيس فصعد الدقل فجعل يلقي دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى جعله نصفين. رواه أحمد في مسنده وقال هذا حديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة. جی ہم انسان ہیں اور اوپر سے پلس مسلمان ہیں، ہمارے پاس کمپلیٹ وے آف لائف ہے، پورے گائیڈنس موجود ہیں. صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تبا تابعین کی، محدثین کی، ائمہ کی زندگی پڑھیے، امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھیے، آپ کو حلال اور حرام کے اتنے سارے مثالیں ملیں گے کہ آپ صرف امام احمد بن حنبل کی لائف سے آپ کی لائف بدل سکتی ہے. اوپر تو چھوڑیے. حضرات گرامی، آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے، کتنا محتاط ہونا چاہیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ پہچان جانوروں کے اندر بھی رکھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کشتی میں بیٹھا تھا، شراب بیچ رہا تھا. یہ پہلے قوموں کا واقعہ ہے. اب آپ شراب کی طرف نہیں جانا، وہ حرام ہے تو کہ بیچ رہا تھا. نبی کی زندگی میں بھی شراب حلال ہی تھی، بعد میں حرام ہوئی ہے شراب. صحابہ شراب پی کے مسجد میں آتے تھے، قرآن و حدیث کی آیتیں اور دلیلیں موجود ہیں. جی بعد میں حرمت نازل ہوئی ہی شراب کی. تو ایک آدمی ایک کشتی میں بیٹھ کے شراب بیچ رہا تھا، وَكَانَ يَشُوبُ الْخَمْرَ بِالْمَاءِ، اور شراب میں پانی ملا رہا تھا. وَمَعَهُ قِرَدَةٌ، وہاں پر ایک بندر بیٹھا ہوا تھا. فَأَخَذَ الْكِيسَ، اس کے غلے کو، کیس کو جس میں پیسہ رکھ رہا تھا، وہ کیس کو اٹھایا اور بادبان کی جو لکڑی ہوتی اوپر والی کشتی کے اوپر، اس پہ جا کے بیٹھ گیا. فصعد الدقل فجعل يلقي دینارا فی البحر ودینارا فی السفینہ، اور اس نے کیس میں سے، اس جیب میں سے، اس تھیلی میں سے ایک ایک دینار نکالنا شروع کیا. پہلے 1 دینار نکالتا، دریا میں پھینکتا، اور 1 دینار کشتی میں پھینکتا جو شراب کا مالک تھا. حتی جعلہ نصفین، یہاں تک کہ اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. یہ جانوروں کے اندر بھی اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. وہاں ایک بندر بیٹھا ہوا تھا جس نے دیکھا کہ یہ آدمی شراب میں پانی ملا رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے.
یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، لوگوں سے پیسہ لے رہا ہے برابر اور کام کر رہا ہے ادھورا چیز دے رہا ہے، نامناسب غیر مناسب، اس نے جو پیسہ کمایا تھا حرام طریقے سے دریا میں پھینک دیا، اور جو حلال طریقے سے کمایا تھا کشتی میں پھینک دیا، یہاں تک کہ دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ یہ صفت جانوروں کے اندر اگر ہے تو ہمارے اندر کتنی ہونی چاہیے، آپ اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ اور آخری بات، جو آدمی حرام کھاتا ہے نا وہ اللہ رب العالمین کے حلال نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ حلال چھوڑ کے حرام کی طرف گیا، اب وہ جو حلال پانے والا تھا وہ ان نعمتوں سے وہ محروم ہونے والا ہے، اور دوسرے وہ جو کھانا اپنے بچوں کو حرام کھلائے گا اس سے اس کے بچوں میں بگاڑ، فساد، بے حیائی، عریانیت اور فحاشی آنے والی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ اعراف میں موجود ہے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اللہ نے آدم و حوا کو جنت میں بسایا اور کہا کھاؤ، انجوائے کرو، مگر ولا تقربا هذه الشجرہ، اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا، نہیں تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما، شیطان آیا، وسوسہ ڈالا تاکہ ان دونوں کو آمنے سامنے بے حیا کر دے، برہنہ کر دے، ننگا کر دے۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، قسم دے کے کہا، یہ تمہارے رب نے تم کو یہ جو کھانے سے منع کیا نا، اس لیے منع کیا، الا ان تکونا ملکین، کھاؤ گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، اور نہیں تو من الخالدین، ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، لہذا کھا لو۔ میں وقاسمہما، قسم جب آدمی دیتا ہے نا تو اچھے اچھے چکر میں آ جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کا قسم، شیطان ابلیس نے قسم دیا، آدم و حوا اس کے قسم کے چکر میں آ گئے، بھولے والے لوگ اکثر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جیسے کھاتے ہی سب سے پہلے کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہ لباس اتر گیا، اور جو نعمت جنت میں مل رہی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ تو آپ کو جو نعمت آگے اللہ کی حلال ذریعے سے ملنے والی ہے، حرام کی طرف جیسے آپ بڑھتے ہیں فوری وہ آپ سے چھین لی جاتی ہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے، اور اولاد میں بے حیائی اور عریانیت آتی ہے، دونوں کے کپڑے اتر گئے۔ تو حرام کھانوں سے سب سے پہلے کیا ہو رہا جانتے ہیں؟ کپڑے اترتے ہیں، بے حیائی، عریانیت اور فحاشی آتی ہے، اور جب کپڑے اترے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو دونوں اپنے ہاتھوں سے درخت کے پتے اکھاڑ کے جسم پہ چپکانے لگے۔ حضرات گرامی، آپ کو جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا التقي، تمہارا کھانا صرف متقی کھانا چاہیے، اور تمہاری دوستی صرف مومن۔ صرف کھلانے کے بارے میں ہے، یہ کھانے کے بارے میں نہیں، یعنی کھانا بھی حلال ہے اور کھلانا بھی حلال ہے، یعنی ایسے آدمی کو جو آدمی حلال کھانا کھاتا ہو اس کو کھلانا ہے۔ کتنا احتیاط کیا ہے شریعت نے حلال کھانے کے سلسلے میں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حلال کھانا آپ کھلائیں گے اس کو، متقی کو، تو وہ متقی آدمی اچھے کاموں میں آپ کے اس کھانے کی انرجی کو، طاقت کو لگائے گا۔ برے آدمی کو کھلائیں گے تو برائی میں لگائے گا، اس کا شریک آپ بھی ہوں گے۔ حضرات گرامی، معاشرے میں سورسز کیا ہے وہ آپ بہت جانتے ہیں، کتنے سورسز ہیں حرام کمانے کے وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ سارے سورسز کو بند کرنے کی ضرورت ہے، حلال ذرائع کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آدمی یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائے، اس لیے کرتا ہے کیونکہ خوف الہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس لیے کرتا ہے کہ کہیں لالچ میں اور تمام میں آ جاتا ہے، اس لیے کرتا ہے یا تو اس کو اس کی سزا کا پتہ نہیں ہے،
یہ 4 ریزنز ہوتے ہیں جو آدمی حرام کھانے کی طرف بھاگتا ہے. یا تو اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے, یا تو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہ رہا ہے, یا اس کو لالچ اور حرص آ گئی ہے, یا اس کو اس کی سنگینی اور انجام کا پتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ دعا کرنے والا بنائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر جبل سیر اتنا قرض کسی کے اوپر ہو, نبی نے فرمایا, اور یہ دعا پڑھے حلال روزی اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی بھی ادائیگی کرا دے گا, اس کی بھی ادائیگی کرا دے گا. پہاڑوں جتنا بوجھ اگر اس کے اوپر ہے تو اللہ اس کی بھی ادائیگی کرا دے گا. میں آخر میں یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. لوگ آج کل حرام, بہت سارے سورسز ہیں حرام کے, مگر ان حرام سورسز میں ایک سورس ہے سود کا. لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں. یہ ایک ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, علماء کو دیجئے. میں ایک حدیث کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ 36 زنیہ. جس نے سود کا 1 درہم کھایا جان بوجھ کر کے, اللہ کے نزدیک اس کا گناہ اتنا بھیانک ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. یہ صحیحہ کی روایت ہے. 36 ٹائم زنا کرنے سے بھی بدتر گناہ اس کا ہے جو 1 درہم سود کا کھاتا ہے. اور ایک حدیث میں کہا کہ الربا 72 بابا وَأَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ فِي أُمِّهِ. طبرانی کی روایت ہے. نبی فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے ہیں. اوپر والا اپنے سے زیادہ بھیانک ہے, لیکن ان سب میں سب سے لوور درجے کا گناہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ہے اپنے ماں کے ساتھ زنا کرنے کا اور شادی کرنے کا. حضرات گرامی, اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو حلال روزی کھانے والا بنائے, حرام سے محفوظ فرمائے. ساری تدابیر جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سہارے پہ کریں. اللہ رب العالمین کی نظر ہمارے اوپر ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حلال ہی کی توفیق دے, حرام سے محفوظ فرمائے. اگر ہم مومن ہیں, اگر ہم ایمان والے ہیں, اگر ہم توحید والے ہیں تو یہ ہماری توحید اور ایمان کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر.